اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114۔ ومن اظلم، اور کون ہے زیاد ظالم، ممن اس میں سے، منع مساجد اللہ جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ یہ کہ یاد کیا جائے نام اس میں اللہ تعالیٰ کا، وسعی فی خرابہا اور کوشش کرتا ہے اس کی اجاڑنے میں، اولئک یہی لوگ، ان بد صفات والے، ما کان لہم نہیں ہے لائق ان کے نزد، ان یدخلوہا کہ داخل ہو ان مساجد کو، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا ان کے لیے یہ دنیا میں، خزی شرمندگی، ولہم فی الآخرۃ اور ان کے لیے آخرت میں ہے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، قبائح، شبہات، اعتراضات یہود کی وہ ذکر ہو رہی تھی۔ اس آیت میں پانچواں زجر ہے ان یہود کو کہ یہ لوگوں کو مساجد سے منع کرتے ہیں، عبادت گاہوں سے منع کرتے ہیں۔ اتنی ضد، عناد اور حسد ہے ان لوگوں میں۔ ربط اس آیت کا ماقبل سے کچھ اس طرح ہے کہ پہلے یہود اور نصارہ کا آپس میں اختلاف ذکر ہوا کہ ایک دوسرے کو کسی دین پر نہیں مانتے تھے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ تو اب اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ان کی یہ مخالفت اتنی شدت اختیار کر گئی اور اتنی بڑھ گئی کہ اب ایک دوسرے کو اپنی عبادت گاہوں سے منع کرتے تھے، مساجد سے منع کرتے تھے۔ نصارہ ان کا جب غلبہ آ گیا تھا یہود پر بخت نصر اور دوسری بادشاہوں کے زمانے میں، تو ان نصارہ نے یہود کو بیت المقدس جانے سے روک دیا تھا، وہاں پر عبادت کرنے سے وہ روکتے تھے۔ اور آج کل یہود کا غلبہ آ چکا ہے مقدس پر، تو وہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ دوسرا ربط اس لحاظ سے ہے کہ مشرکین مکہ کا اس کا تذکرہ ہوا، تو اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ ان میں بھی قباحت اور ضد اتنی بڑھ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے روکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے حرم جا رہا تھا، تو حدیبیہ کے مقام پر ان مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ تو یہ مشرکین کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتا ہے ماقبل آیت سے، کیونکہ اس میں مشرکین کا تذکرہ تھا، قال الذین مثل قولہم لا یعلمون مثل قولہم، تو ان کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ نزول کے بارے میں اس آیت کا شان نزول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مدینہ ہجرت کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس کی طرف وہ نماز پڑھتا تھا، بیت المقدس۔ 16 ماہ یا 17 ماہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم کیا کہ مکہ کعبہ کی طرف وہ نماز پڑھی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے تو ان یہود کو غصہ آ گیا، وہ ضد پر اڑ گئے اور صحابہ کو قسم قسم کے شبہات وہ
ڈالنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قبلہ کے بارے میں۔ تو یہ ایک قسم کا ان کا روکنا تھا مساجد سے، کیونکہ یہ بھی ایک منع معنوی ہے، معنوی طور پر اگرچہ ظاہراً یہود کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ کعبہ سے اور بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکتے، لیکن شبہات کے ذریعے سے، اعتراضات کے ذریعے سے وہ ان کو روکنا چاہتے تھے تاکہ اس کی طرف وہ نماز نہ پڑھے۔ اور یا جیسے پہلے ربط بیان ہو چکا ہے، سبب نزول بھی اس کا یہی ہے کہ یہود اور نصارہ کا آپس میں اختلاف وہ بڑھ گیا تھا اور ایک دوسرے کو مساجد سے منع کرتے تھے، تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ اور یا مشرکین کے بارے میں آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں، سبب نزول مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے حرم جانے سے روک دیا تھا۔ تو یہ تمام اسباب نزول ہے اس آیت کے بارے میں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مساجد اللہ اگر اس سے مراد بیت المقدس ہو جائے یا حرم ہو جائے تو مساجد اگرچہ وہ تو ایک ایک مسجد ہے، مفرد ہے، لیکن یہاں پر مساجد جمع لائی گئی ہے تعظیم کے لیے، کیونکہ مقدس اور حرم اس کی تعظیم بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صیغہ جمع لایا ہے۔ اور دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسجد سے منع کرنا یہ تمام مساجد سے منع کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کسی انسان کو آپ ایک مسجد سے منع کرتے ہو، عبادت سے منع کرتے ہو اس میں، تو یہ ایسا ہے جیسے تم نے تمام مساجد سے اس کو منع کر دیا، تو اس لیے مساجد وہ جمع لایا گیا ہے۔ ومن ازلم یہ وقالت الیہود پر عطف ہے، وقالت الیہود او ومن ازلم، اور یا یہ جملہ معترضہ ہے بعض علماء کے مطابق۔ ومن ازلم یہ مابین وقالت الیہود اور بعد میں آئے گی دوسری آیت وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اس آیت کے مابین اور وقالت الیہود اس آیت کے مابین یہ جملہ معترضہ ہے۔ اور مفسرین کے مطابق کہ اعتراض اور جملے معترضہ وہ ایک جملے سے زائد جمل پر بھی آ سکتا ہے، تو یہاں پر بہت سے جمل سے یہ جملہ معترضہ درمیان میں واقع ہوا ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء اور وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اس کے مابین یہ اعتراض ہے۔ پھر یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ ازلم یہاں پر صیغہ اس میں تفضیل لایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مساجد سے روکتا ہے، لیکن حال یہ ہے قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ازلم کا صیغہ دوسرے گناہوں پر استعمال ہوا ہے۔ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اب وہاں پر جھوٹ اور افتراء جو اللہ پر کرے گا اس کو ازلم کہا گیا ہے، سب سے بڑا ظالم اس کو کہا گیا ہے۔ اور اس میں تفضیل میں تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کی ایک پر صدق وہ صحیح ہوتی ہے، تو یہ مقصد تو نہیں ہے کہ زید بھی افضل ہے اور عمر بھی افضل ہے، دونوں ایک دوسرے سے افضل تو نہیں ہو سکتے، تو یہاں پر بھی ازلم ایک ہی ہوگا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ازلمیت اپنے اپنے نوع میں مراد ہے، یعنی روکنے والا جو لوگوں کو روکتا ہے خیر کے کاموں میں سے، ان میں سے سب سے بڑا ظالم یہ ہے جو مساجد سے لوگوں کو روکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جو عام باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، جو لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے یا دوسری جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹے انسان میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ تو ازلمیت ہر ایک کی اپنی اپنی نوع میں وہ مراد ہے، مقصد یہ ہوا سب سے بڑا ظالم مانعین میں سے وہ مساجد کے مانعین سب سے بڑے ظالم ہیں، جھوٹ بولنے والے میں سب سے بڑا جھوٹا اور ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء وہ باندھے، تو اس لیے اس کی تضاد وہ دوسری آیات سے نہیں ہے۔ ومن ازلم ممن، اور کون ہے کون ہو سکتا ہے سب سے بڑا ظالم، ممن اس میں سے اس شخص سے، منع مساجد اللہ جو روکتا ہے مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کے مساجد سے لوگوں کو۔ مساجد اللہ
یہ اضافت تشریفی ہے اللہ تعالیٰ کی مساجد، اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، جیسے ناقۃ اللہ، بیت اللہ، اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور نعوذ باللہ والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ اس میں سکونت اختیار کر رہا ہے، یہ سے لیا ناقۃ اللہ، تو یہ معانی اس کی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اضافت تشریفی اس کو کہتے ہیں۔ مسجد، مساجد، مساجد یہ جمع ہے مسجد کی۔ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہوتی ہے، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اور حدیث میں تمام زمین کو ہی مسجد کہا گیا ہے، جعلت الارض لی مسجدا وطہورا، کہ تمام زمین ہی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے وہ مسجد اور پاکیزہ بنائی گئی ہے۔ مسجد پھر یہ سجدے سے ماخوذ ہے، سجدے سے، اور یہ ظرف ہے، ظرف مکان ہے۔ اور مسجد کو مسجد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سجدہ یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے، تو اس لیے اس سے مسجد کو بھی وہ ماخوذ کیا گیا ہے۔ ان یذکر فیہا اسمہ، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ ترکیبی لحاظ سے یا تو مفعول ثانی ہے منع کے لیے، مساجد اللہ مفعول اول تھا اور ان یذکر فیہا اسمہ یہ مفعول ثانی بن جائے گا، اور یا یہ مفعول لہو ہے منع کے لیے، کراہیت ان یذکر فیہا اسمہ، پھر یہاں پر کراہیت وہ لفظ مقدر ہے مفعول لہو۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مساجد سے کیوں منع کرتے ہیں لوگوں کو؟ اس لیے کراہیت ان یذکر فیہا اسمہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان مساجد میں وہ برا جانتے ہیں، ان کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ان مساجد میں، تو اس وجہ سے یہ مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو مفعول لہو بن جائے گا۔ اور یا یہ بدل اشتمال ہے مساجد سے، بدل اشتمال ہے مساجد سے، کیونکہ مسجد وہ ہوتا ہے جو ذکر پر مشتمل ہوتا ہے، ذکر مسجد کا ایک جز ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مفعول، تو یہ بدل اشتمال بن جائے گا مساجد سے۔ ان یذکر فیہا اسمہ، ذکر مراد ہے لیکن یہ کنایہ ہے تمام قسم کی عبادات سے، ہر قسم کی عبادت سے یہ کنایہ کیا گیا ہے ذکر سے۔ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ یاد کیا جائے اس میں نام اللہ تعالیٰ کا۔ وسعی فی خرابہا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتے ہیں وہ اس کی اجاڑنے میں۔ خرابہا ظاہری آبادی بھی اس سے مراد ہے، اور اس کی باطنی معنوی آبادی وہ بھی اس کی مراد ہے، کہ یہ ظاہراً بھی مساجد کو اجاڑنا چاہتے ہیں، اور معناً اس میں جو عبادات ہوتی ہے اگر عمارت قائم ہو لیکن عبادات سے روکتے ہیں تو یہ اس کی معنوی اور باطنی خرابی ہو گئی، کیونکہ بلڈنگ اور عمارت بنائی ہی عبادت کے لیے جاتی ہے، اگر عبادت اس میں نہ اور صرف بلڈنگ کھڑی ہو تو اس مسجد کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں دونوں اس سے مراد ہیں، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتے ہیں اس کی اجاڑنے میں۔ یا بعض مفسرین نے کہا کہ منع مساجد اللہ ان یذکر، یہ ظاہری یہ معنوی آبادی ہے اس کی، ان یذکر فیہا اسمہ، اور وسعی فی خرابہا اس کو دوبارہ مقرر کیا گیا، اس سے بھی مراد باطنی آبادی ہے، یعنی ان یذکر فیہا اسمہ اور وسعی فی خرابہا، ان دونوں کا مصداق ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مسجد کے اندر نہ ہو، اگرچہ بلڈنگ وہ ظاہراً کھڑی ہو، لیکن اس ذکر کے روکنے سے، عبادات کو روکنے سے، اس سے تعبیر کی ہے خراب سے، اجاڑنے سے، عبادت نہ کرنا اس سے تعبیر ہوئی ہے مسجد کو اجاڑنے میں، تو یہ کنایہ ہے اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مسجد میں عبادت کو روکنا ایسا ہے جیسے مسجد کی عمارت کو ڈھانا اور اس کی عمارت کو ہی گرانے کے مترادف ہے۔ اگرچہ کسی کو ظاہراً نظر نہیں آئے گا عمارت کھڑی ہوگی، لیکن یہ ایسا ہے جیسے آپ نے اس کی عمارت کو گرا دیا، تو یہ بات لوگوں پر بہت گراں اور مشکل لگتی ہے کہ کوئی انسان، مسلمانوں میں بھی ایسی بات ہے کہ لوگ اس کو کافر، ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں گے جب کوئی آدمی مسلمان
وہ کوئی بیلچہ کدال اٹھا کے وہ مسجد کو ڈھانا شروع کر دے، گرانا شروع کر دے، تو سب اس کے مخالف بن جائے گے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان آئے اور مسجد میں کسی کو عبادت سے روکے، درس و تدریس سے روکے، تو لوگ ان پر اتنی توجہ نہیں دیتے، کیونکہ لوگوں کی ذہن میں ان باطنی چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ درس و تدریس سے روکنا، یہ بھی اصل میں اس بیلچے و کدال اٹھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ بھی ایسا ہے جیسے اس نے بیلچہ و کدال اٹھا کر اس مسجد کی عمارت کو گرانا شروع کر دیا ہے، بلکہ یہ اس سے ابتر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے روکنے سے وسعا فی خرابہا سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ذکر مساجد میں روکنا، درس و تدریس سے لوگوں کو روکنا، یہ ایسا ہے جیسے اس کی ظاہری آبادی کو گرانا ہے، وسعا فی خرابہا۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ آخر زمان میں ایسی مساجد ہوں گی، مساجدہا عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ مساجد وہ تو آباد ہوں گی، ظاہری آبادی اس کی بہت خوبصورت ہوگی، لیکن وہی خراب من الہدی، لیکن وہ ہدایت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے وہ ویجاڑ ویران ہی ہوں گی، اجڑی ہوئی ہوں گی، ان میں کسی قسم کی ہدایت وہ آپ کو نہیں ملیں گی، صرف بلڈنگ اور عمارت ہی آپ کو ملیں گی آخر الزمان کے مساجد میں۔ اور یا یہ وسعا فی خرابہا، یہ ما قبل ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس کے لیے عطف تفسیر ہے، عطف تفسیر ہے۔ عطف تفسیر یہ ہے کہ منع مساجد اللہ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکتے ہیں، تو کیسے روکتے ہیں؟ وسعا فی خرابہا، اس کی اجاڑنے میں یہ کوشش کرتے ہیں، اس کو اجاڑتے ہیں۔ اولئک ما کان لہم، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے ان کے لائق ان یدخلوها، کہ داخل ہو جائے ان مساجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ یہ ایک قسم کی بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کہ اب تو آپ کو یہ مشرکین حرم سے منع کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ دے گا، پھر یہ لوگ ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے اس مسجد حرم میں داخل ہوں گے، آپ کا غلبہ ہوگا مسجد حرم میں، لیکن پھر یہ داخل نہ ہو سکیں گے، اور یہ بشارت پھر وہ فتح مکہ پر پوری ہو گئی۔ تو یہ ایک قسم کی بشارت ہے اگر خطاب مومنوں کو ہو جائے۔ اور یا اگر یہود کے بارے میں ہو جائے تو یہود کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نصارہ آج کل تو تمہیں مقدس سے روک رہے ہیں، بیت المقدس سے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہارا غلبہ ہوگا اور تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ تو پھر یہودی وہ غالب آ گئے تھے اہل روم پر اور نصارہ پر۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ پھر یہ یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ وہ متعلق ہے۔ اولئکہ، اس میں ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ اولئکہ اس میں اشارہ، اس میں مقصود ما قبل جو مشار الیہ ہوتا ہے، لیکن اپنے صفات کے ساتھ، اگر ان کی صفات بیان ہوئی ہو، مدح ہوئی ہو، تو وہ صفات جن کی مدح ہوئی ہو وہ صفات بھی مراد ہوتی ہے۔ یہاں پر اولئکہ اس میں اشارہ لایا گیا ہے، لیکن ما قبل قبائح ان کی ذکر ہوئی ہے، تو ان لوگوں مشار الیہ یہ یہود اور نصارہ ہے، لیکن مع ان قبائح کے یہ لوگ مراد ہیں، مگر قبائح کے ساتھ ہی یہ لوگ مراد ہیں۔ لیکن اولئکہ یہ یہود اور نصارہ، یہ قبائح اور بد صفات والے، ما کان لہم، تو اس طرح ترجمہ آپ کرو گے۔ ان یدخلوها الا خائفین، الا خائفین سے مراد مومنوں سے خوف ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ مومنوں سے پھر یہ ڈرتے ہوں گے جب مومنوں کا غلبہ آ جائے گا۔ اور یا بعض مفسرین کے مطابق یہ جملہ خبریہ ہے لیکن بمعنی انشاء ہے، اور مومنوں کو امر ہے قتال کی اور ان کو روکنے کی، کہ اے مومنوں تم ان کے ساتھ جنگ کرو، قتال کرو ان یہود اور نصارہ کے ساتھ، اور ان کو ان مساجد سے روکو اور ان مساجد سے ان کو نکال دو تاکہ یہ تم سے خوف کھائے۔ تو پھر یہ خبر بمعنی انشاء ہے اور امر ہے ان کو یہود اور نصارہ کو مساجد سے نکالنے کی اور ان کا غلبہ ختم کرنے کے لیے۔ پھر یہاں پر ایک مسئلہ فقہیہ ہے کہ کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو احناف کے نزد کافر ہر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے،
ہر مسجد میں، اور امام مالک کے نزد کسی مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ایک منع کے قائل ہیں اور دوسرے جواز کے قائل ہیں، لیکن امام شافعی وہ تفصیل کرتا ہے، اس کے مطابق تفصیل ہے کہ مسجد حرم کے علاوہ باقی مساجد کو کافر وہ داخل ہو سکتا ہے۔ مسجد حرم اس میں داخلہ کافر کا ممنوع ہے، اور باقی مساجد میں وہ داخل ہو سکتا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں خزی شرمندگی ہے، رسوائی ہے۔ یہ بھی استناف ہے، جملہ مستأنفہ ہے، جو ایک سوال مقدرہ کے جواب میں وہ واقع ہوا ہے کہ یہ لوگ مساجد سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، یہ یہود اور نصارہ، تو ان کا کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے وہ رسوائی ہے، یہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے اس کو عطف بھی نہیں کیا گیا، متصل لایا گیا ہے بغیر عطف کے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرت، ولہم فی الآخرت، ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب عظیم ہے، بڑی عذاب ہے۔ پھر یہ مساجد کا معنی یہ قرآن کریم میں 28 دفعہ استعمال ہوا ہے، مختلف مصداقات ہے اس لفظ مساجد کی۔ ہر مسجد کو بھی کہتے ہیں، جیسے اس آیت میں مساجد اللہ، ہر مسجد کو کہا گیا ہے ایک تفسیر کے مطابق، اور مسجد قباء کو کہا گیا ہے سورہ توبہ میں، مسجد حرم کو کہا گیا ہے سورۃ الاسراء میں، مسجد اقصی کو کہا گیا ہے سورۃ اسراء میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس آیت میں مسجد اقصی اور مسجد حرم کو مسجد کہا گیا ہے۔ مسجد الزرار اس کو بھی کہا گیا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف جو مسجد بنائی جاتی ہے اس کو بھی سورہ توبہ میں مسجد کہا ہے۔ اور مسجد بمانے سجدہ اور سجود یہ سورہ اعراف میں استعمال ہے، اور مسجد بمانے اعضاء السجود، اعضاء السجود یہ بھی سورۃ الجن میں استعمال ہوا ہے۔ اور وہ مسجد جو قبرستان کے اوپر، قبروں کے اوپر بنائی جائے سورۃ الکہف میں وہ بھی بنایا، وہاں پر اطلاق ہوا ہے کہ وہ جوانوں اصحاب کہف، ان جوانوں کے اوپر حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے اوپر مسجد بنائیں گے ایک تفسیر کے مطابق۔ تو سورۃ الکہف میں قبر کے اوپر جو مسجد بنائی جاتی ہے، جو گنبد بنائی جاتی ہے، اس کو بھی مسجد کہا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور خاص اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب کا اختیار۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جس طرف تم منہ موڑو اور منہ کر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ واسع علیم، واسع وسعت والا ہے، اور علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس آیت میں تسلی ہے اب مسلمانوں کو کہ اگر ان مشرکین نے آپ کو مسجد حرم سے روکا ہے اور مسجد حرم جانے نہیں دیتے تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرو، مدینے میں رہ کر ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرو، کیونکہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں ہر جگہ تمہارے لیے وہ بندگی کی اجازت ہے۔ تو ایک قسم کی تسلی ہے، کیونکہ عمرہ وہ عبادت سے اگر منع کیا گیا ہے تم کو تو دوسری عبادات میں مشغول ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ، یہ مقصد ہے آیت کا، ربط ما قبل احزاد۔ سبب نزول وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس کے بعد، بیت المقدس کے بعد جب قبلے کی کعبہ کی طرف وہ نماز پڑھنی شروع کر دی تو ان یہود نے اعتراض کر دیا اور اعتراضات شروع کیے کہ یہ کیسا رسول ہے، کبھی مقدس کی طرف وہ نماز پڑھتا ہے اور کبھی کعبہ کی طرف وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور بعض یہود نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے باپ اور دادا کی دین کی طرف واپس وہ لوٹ گیا ہے، مشرکین کی دین کی طرف لوٹ گیا ہے، کیونکہ مشرکین قریش اور عرب وہ بھی کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ تو یہود نے اعتراض کیا کہ یہ بھی اپنے
باپ اور اجداد کی دین کی طرف واپس وہ لوٹ گیا ہے۔ تو اس اعتراضات کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یا دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے سبب نزول کے مطابق اس کا کہ یہ آیت یہ نفلی نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نفلی نماز انسان سواری پر اگر ہو اور سواری جس طرف بھی وہ اس کی توجہ ہو، جس طرف بھی وہ جا رہی ہو، تو اس پر وہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی ایک دفعہ نماز کی نیت آپ وہ پڑھ لے، شروع کر لے، تو پھر سواری جس طرف بھی وہ چلی جائے آپ کی نماز وہ صحیح ہے۔ تو یہ نفلی نماز کے بارے میں سواری پر وہ نازل ہوئی ہے۔ پھر یہاں پر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد تمام جہات ہے، تمام زمین اس سے وہ مراد ہے۔ لیکن یہ مشرق اور مغرب اس کو نسبت اس لیے ہوئی ہے کہ طلوع سورج اور غروب سورج کے مطابق زمین کی تقسیم وہ مشرق اور مغرب کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ زمین تقسیم ہوتی ہے مشرق اور مغرب میں۔ ورنہ بعض علماء کے نزد اور ماہر فلکیات کے مطابق کہ زمین کی اصل تقسیم وہ شمالاً اور جنوباً ہے، شمال اور جنوب کے لحاظ سے زمین کو صحیح تقسیم کیا جا سکتا ہے جغرافیہ کے مطابق۔ اس کی پھر وہ اپنی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ یہ زمین ایک خاص قسم کی حرکت کرتی ہے، تو اس حرکت کے لحاظ سے زمین کو شمالاً اور جنوباً وہ تقسیم کیا جاتا ہے علاقوں کے لیے، کہ علاقوں کے ممالک کی جب تقسیم کرنی مقصود ہو۔ لیکن یہاں پر مشرق اور مغرب طلوع شمس اور غروب شمس کے لحاظ سے یہ تقسیم کی گئی ہے۔ پھر قرآن کریم میں یہ مشرق اور مغرب کبھی یہ مفرد استعمال ہوتا ہے، کبھی تثنیہ استعمال ہوتی ہے، اور کبھی یہ جمع استعمال ہوتی ہے۔ مفرد تو استعمال ہوتی ہے تو اس کی تو واضح ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب پہ غروب ہوتا ہے، اس لیے مفرد استعمال ہوتی ہے۔ تثنیہ جب استعمال ہوتی ہے مشرقین والمغربین تو وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشرق سردیوں کا مطلع وہ جدا ہوتا ہے سورج کا، اور اسی طرح غروب بھی سردیوں میں الگ جگہ پر ہوتی ہے وہ سورج کی، اور گرمیوں میں سورج کا مطلع وہ جدا ہوتا ہے، اور اس طرح گرمیوں میں غروب بھی سورج کی وہ جدا ہوتی ہے۔ یعنی سردی اور گرمی میں یہ مشرق میں بھی جگہ تبدیل کرتا ہے اور مغرب میں بھی جگہ تبدیل کرتا ہے، تو اس لیے مشرقین اور مغربین تثنیہ لایا گیا ہے۔ اور جہاں پر مشارق والمغارب جمع لائی گئی ہے تو وہاں پر مقصد یہ ہے کہ ہر روز سورج اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے، طلوع میں بھی اور غروب میں بھی، کہ ایک ایک منٹ، دو دو منٹ، آدھے منٹ کا فرق ہوتا ہے، سورج اپنی جگہ وہ تبدیل کرتا رہتا ہے روزانہ۔ تو روزانہ کے لحاظ سے جگہ کی تبدیلی کو مشرق اور مغرب میں پھر مشارق اور مغارب وہ جمع لائی گئی ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ مشرق اور مغرب کی مختلف صیغوں سے قرآن کریم میں استعمال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ پھر بعض علماء یہاں پر تقدیر نکالتے ہیں وَلِلَّهِ الْبِلَادُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ، تو وہ بلاد لفظ یہاں مقدر نکالتے ہیں، یا دوسرا تقدیر اس طرح نکالتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ کی یہ مشرق اور مغرب اس کی ملکیت بھی ہے، اور جو اس کے درمیان جتنی بھی اماکن ہے، جتنی بھی جہاد ہیں، جتنی بھی جگہیں ہیں، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ تو وما بینہما کا لفظ بھی یہاں پر مقدر مفسرین وہ نکالتے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اینما یہ شرط ہے اور یہ اصل میں ظرف ہے، تو اصل میں اس طرح ہے کہ اینما تُوَلُّوا فَثَمَّ أَبْدَانُكُمْ، اینما تُوَلُّوا فَثَمَّ أَبْدَانُكُمْ، ترکیب لحاظ سے اینما یا تو یہ مفعول فیہ ہے تولو کے لیے، تولو کے لیے یہ مفعول فیہ واقع ہوا ہے ترکیب لحاظ سے، تو ترجمہ اس طرح ہوگا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں تم پھرتے ہو، جس جگہ میں
تم پھرتے ہو، تو یہ لازمی معنی اس کا بن جائے گا، لازمی جہاں تم پھرتے ہو، اور یا بمانے جہت، اگر وجہ بمانے جہت لیا جائے تو اس کا پھر معنی یہ ہوگا، تو یہ پھر مفعول بھی بن جائے گا تولو کے لیے، یہ مفعول بھی بن جائے گا تولو کے لیے. تو پھر اس طرح ہوگا، جس طرف تم پھرتے ہو بمانے جہت، اینما وجہ نہیں، اینما بمانے جہت، اگر آپ لوگ یہ اینما بمانے جہت اگر لیا جائے تو پھر یہ مفعول بھی بن جائے گا تولو کے لیے. تو اس طرح ہو جائے گا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف اور جس جہت کی طرف تم پھرتے ہو تو یہ پھر مفعول بھی بن جائے گا. اور اس طرح بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہو، اگر اس کو آپ متعدی بنا لو کہ جس طرف تم اپنے جسم کو پھیرتے ہو، جس طرف تم اپنے جسم کو پھیرتے ہو، تو یہ مختلف معانی لازم اور متعدی کے لحاظ سے اس کی معانی وہ مختلف ہوتی ہے. وجہ اللہ، فسمى وجہ اللہ، وجہ اللہ بمانے قبلہ، جیسے پہلے بھی ہم نے پہلے درس میں بھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر فسمى وجہ اللہ، وجہ اللہ سے مراد یہاں پر قبلہ ہے، کہ جس طرف بھی تم پھرتے ہو، اپنا منہ کرتے ہو، جس طرف بھی تم توجہ کرتے ہو، اسی طرف اللہ تعالیٰ کا قبلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قبلہ ہے. اور یہ مجازی معنی نہیں ہے اور نہ یہ تعویل ہے، بلکہ یہ مفسرین کی تفسیر ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ وجہ کے مختلف معانی ہے، بمانے چہرہ، بمانے توجہ، بمانے قبلہ، یہ مختلف معانی پر استعمال ہوتا ہے وجہ کا لفظ. تو المکان المتوجہ الیہ، یہاں پر یہ معنی ہے. اور قرینہ اس کا یہاں پر کیا ہے؟ کیونکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وجہ اب لفظ مشترک ہے، اور لفظ مشترک میں قاعدہ یہ ہے کہ اس سے اگر آپ ایک معنی وہ اخذ کرتے ہو تو وہ قرینہ اور دلیل کے لحاظ سے. یہاں پر ہم نے وجہ اللہ اس کا معنی قبلۃ اللہ یہ لیا ہے کہ وہاں اس طرف اللہ تعالیٰ کا قبلہ ہے. تو یہ کس دلیل کی بنا پر ہم لے رہے ہیں؟ یہاں پر قرینہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ قرینہ ہے. وجہ اس کی مختلف معنی ہم نے ذکر کی تھی کہ یہ بمانے ذات اللہ تعالیٰ کی بھی آتی ہے، کل شیء خالق الا وجہ، وہاں پر بھی یہی تفسیر ہے. اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور 13 دفعہ یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے لفظ وجہ، اور مادہ اس کا 34 دفعہ استعمال ہوا ہے، 7 معانی پر یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اول معنی اس کا یہ ہے کہ پہلے نمبر پر آنا، پہلے نمبر پر آنا یہ سورۃ آل عمران میں اس معنی پر آیا ہے. توجہ کے معنی پر سورہ یوسف میں آیا ہے. انسان کا چہرہ وہ بھی سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے، انسانی چہرے کے معنی پر. ذات اور نفس کے معنی پر وہ سورہ یونس میں استعمال ہوا ہے. طریقہ کے معنی میں سورہ الحج میں استعمال ہوا ہے، سورہ المائدہ میں استعمال ہوا ہے. شریف کے معنی پر قوم کا شریف جو ہو اس معنی پہ الزمر میں استعمال ہوا ہے. تو یہ مختلف معانی وجہ کی وہ قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ امام ابن تیمیہ کے مطابق یہ آیات صفات میں سے نہیں ہے، کہ یہ صفت وجہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت وہ نہیں ہے، یہ آیات صفات میں سے نہیں ہے. ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم اور بہت خوب جاننے والا ہے. واسع اس کو تزیل کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا تزیل علم بلاغت میں اس کو کہتے ہیں جب ایک جملہ ذکر ہو جائے دوسرے جملے کے بعد اور ان دونوں جملوں کا مقصد مصداق اور مفہوم وہ ایک ہی ہو. تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اس میں بھی وسعت اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ تھا، وہ بھی وسعت پر دلالت کر رہا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اور واسع یہ دوبارہ لایا گیا ہے، یہ بھی وسعت پر دلالت کر رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تزیل.
پھر واسع یہ صفت اللہ تعالیٰ کی 9 دفعہ قرآن کریم میں وہ استعمال ہوئی ہے. یہ بھی لازم اور متعدی دونوں طریقوں سے استعمال ہوتی ہے. متعدی استعمال ہو تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر وسعت لاتا ہے احکام دین پر. احکام دین میں بندوں پر وسعت لاتا ہے، ان پر تنگی نہیں کرتا. احکام دینیہ میں جیسے مسلمانوں پر یہاں اللہ تعالیٰ نے وسعت لائی ہے کہ صرف قبلے کی طرف وہ منہ کر کے توجہ کر کے عبادت پڑھنا وہ صرف آپ کے لیے وہ لازم نہیں ہے. جس طرف بھی آپ نماز پڑھ لو وہ پڑھی جا سکتی ہے. اور یا آپ لازم معنی اس کا کرو گے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وسعت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسعت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بہت وسیع ہے. تو متعدی بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو اور لازم بھی استعمال کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وسیع ہے. واسع کا معنی لازمی وہ یہ ہوگا. یہاں پر وسیع اور واسع لفظ یہ لایا گیا ہے. واسع یہاں پر وسعت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ میں مسلمانوں کی وہ وسعت لائی ہے. کفار نے، مشرکین نے اعتراضات کیے، یہود نے اعتراضات کیے، مشرکین نے منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم میں یہ وسعت لائی. اور علیم کی صفت لائی گئی ہے، اشارہ ہے کہ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کو وہ خوب معلوم ہے، تو اس لیے علیم کی صفت یہاں لائی گئی ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، اور کہتے ہیں اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے بنا لی ہے اولاد. سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ یا پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ولد سے. بل لہو، بلکہ اس کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے. کل لہو قانتون، تمام اس کی طرف اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی طرف عاجزی وہ کرتے ہیں. یہ اب ایک اور شبہ کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس یہود نے وہ کیا تھا. وہ شبہ یہ تھا اور اعتراض کہ ہم تم کو نبی نہیں مانتے، تم حق نبی نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ تم عزیر علیہ السلام کو، اور نصارہ نے کہا تھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہیں سمجھتے، اس کو اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں سمجھتے. اور حال یہ ہے کہ وہ الہ ہے، ہمارے معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی ولد ہے، اولاد ہے. تو معلوم ہوتا ہے تم ان انبیاء کی تحقیر کرتے ہو، ان کی اہانت کرتے ہو، اور جو نبی کی اہانت اور تحقیر کرتا ہے تو وہ صحیح اور حق نبی نہیں ہوتا. لہٰذا تم حق نبی نہیں ہو، ہم تمہاری نبوت وہ نہیں مانتے. تو حاصل جواب کا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ 2 آیات میں اب جواب ذکر کر رہا ہے کہ یہ نبی کی اہانت نہیں ہے، بلکہ تم الٹا اللہ تعالیٰ کی اہانت کر رہے ہو. تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا چاہتے ہو کہ یہ انبیاء عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام ان کی اہانت کر رہا ہے، لیکن اصل میں تم اللہ تعالیٰ کی اہانت کر رہے ہو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کو اولاد کی نسبت کر رہے ہو، اور یہ نسبت اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کی اہانت ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے یسبنی ابن آدم، ابن آدم اور آدم کا بچہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے اولاد کا عقیدہ رکھنا. تو یہ یہود کے اعتراض کا جواب ہے. یا آپ اس کا ربط اس طرح بنا سکتے ہو ماقبل آیت سے کہ یہ لوگوں کو مساجد سے روکتے ہیں اور ثقافی خرابہ اس کی اجارنے میں کوشش کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ غلط اور فاسد عقائد وہ پھیلاتے ہیں، مساجد کے اندر غلط عقیدے ان کی پرچار کرتے ہیں، ان کی تشہیر کرتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں. تو یہ اس کی ایک قسم کی خرابی ہے، وہ ثقافی خرابیہ کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. وقالوا اتخذ اللہ، وقالوا یہ ضمیر یہود اور مشرکین اور نصارہ تمام کو راجع ہے، تمام نے یہ قول کیا تھا، اور یا صرف یہود اور نصارہ کو راجع ہے.
اور وقالو یہ عطف ہے وقالت الیہود والنصارى اس پر عطف ہے، اور یا وقالو لن يدخل الجنت اس پر عطف ہے، اور یا ومن ازلم ممن منع اس پر عطف ہے۔ یہ تینوں معطوف علیہ ان کے لیے بن سکتے ہیں، یا ومن ازلم ممن منع اس پر عطف ہے تو پھر اس کے مفہوم پر عطف ہوگا، اس کے لفظ پر عطف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انشاء ہے اور یہ خبر ہے، اور انشاء اور خبر کی عطف وہ انشاء پر نہیں آ سکتی، تو لہذا پھر مفسرین اس کو ومن ازلم ممن منع اس کی مفہوم پر عطف کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح ہوگا کہ ظلموا ظلما شدیدا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وظلموا ظلما شدیدا ان لوگوں نے بہت ہی شدید ظلم کیا، ظلم شدید کیا، اور اس کی ظلم شدید کیا تھی؟ ظلم اتنی ان کی بڑھ گئی کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے یہ قول کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا قول ان سے صادر ہو گیا، یہ اتنی ظالم لوگ ہیں۔ اور یا یہ عطف القصہ علی القصہ ہے، ومن ازلموں پر عطف ہے، تو پھر قطع لحاظ انشاء اور خبر کی، اگرچہ وہ انشاء تھی یہ خبر ہے، تو پھر اگر عطف القصہ علی القصہ ہو تو پھر اس میں انشاء اور خبر اس کی لحاظ وہ نہیں کی جاتی، پھر اس کو کہتے ہیں عطف القصہ علی القصہ۔ تو ومن ازلم ممن منع وہ اس کی باطل اعمال، بد عمل کی طرف اشارہ ہے، اس میں وہ اس کی بد عمل اس میں بیان ہوئی کہ ان کی قبیح عمل یہ ہے کہ لوگوں کو مساجد سے روکتے ہیں۔ اب اس میں ان کی غلط عقیدے کا بیان ہے کہ عمل میں بھی فساد ہے ان کا، لوگوں کو مساجد سے روکتے ہیں، اور عقیدے میں بھی فساد ہے کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ غلط عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ ولدا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ولد اس کا اطلاق پھر مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی، بیٹا اور بیٹی، ان دونوں پر اس کا اطلاق وہ ہو سکتا ہے۔ پھر اتخاذ الولد، اس عقیدے میں ان یہود کا مقصد کیا تھا اور نصارہ کا یا مشرکین کا، کہ اتخاذ الولد کا عقیدہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھتے تھے۔ تو ایک ولد حقیقی ہے اور ایک ولد حکمی ہے۔ ولد حقیقی کا مطلب یہ ہے جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے، تو بعض مشرکین قبائل کا بہت کم جو تھے، جو بہت ہی جوہال تھے، ان قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ولد حقیقی بھی ہے، جیسے انسانوں کی اولاد حقیقی ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، والعیاذ باللہ۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ والعیاذ باللہ جنات کی جو سردار ہوتے ہیں ان سے شادی کی، ان کی بیٹیوں سے شادی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، والعیاذ باللہ، اور ان سے اللہ تعالیٰ کی اولاد وہ انہوں نے جنم لیا ہے۔ جنات کے جو سردار ہیں ان کی بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے شادی کی ہے، والعیاذ باللہ، اور ان سے اللہ تعالیٰ کی اولاد وہ جنم لے چکی ہے۔ یہ بعض قبائل مشرکین کا وہ عقیدہ تھا، اکثر کا نہیں تھا۔ اکثر ولد حکمی کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ولد حکمی کا یہ ہے کہ جیسے والد اور ولد ان دونوں کی صفات ایک جیسی ہوتی ہے، ان دونوں میں مثلیت ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ والعیاذ باللہ اور بعض انبیاء یا اس طرح بنات اللہ جیسے ملائکہ کے بارے میں بعض مشرکین عقیدہ رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بعض انبیاء کو یا ملائکہ کو بیٹا یا بیٹی وہ بنا لیتا ہے، تو اس سے اولاد کی طرح محبت کرتا ہے، اولاد کی طرح اللہ تعالیٰ والعیاذ باللہ اس کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے۔ انبیاء ملائکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں، شکل اور صورت میں اس کی مشابہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو پھر اور ولد میں والد کی صفات ہوتی ہے، کیونکہ بیٹے میں باپ کی کچھ نہ کچھ صفات وہ موجود ہوتی ہے، تو اسی طرح ان انبیاء اور ملائکہ میں ان میں بھی کچھ صفات ہیں والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو مقصد یہ ہوا کہ یہ بھی حاجات، ضروریات، دعاؤں کی قبولیت اور بعض کاموں میں وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے مدد کر سکتا ہے تو اس کی اولاد اس میں بھی وہ صفت وہ ہوگی۔
تو اس لیے پھر وہ ان ملائک سے مانگتے تھے، ان انبیاء سے مانگتے تھے، ان سے اپنی حاجات اور ضروریات وہ اس کے لیے التجا اور رجوع کرتے تھے، کیونکہ ولد میں والد کی صفات وہ ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ولد حکمی کا عقیدہ یہ مشرکین میں بھی کثیر تھا، یہود اور نصارہ میں بھی کثیر ہے، اور اس پہ تصریح آئے گی، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ عزیر علیہ السلام یہود کے مطابق، قول کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو ولد بنایا ہے، اور نصارہ کا قول آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ابن اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ولد ہے اور بیٹا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ ان کی تصریح اس پر آئے گی، تو یہ کثیر تھا ان یہود اور نصارہ میں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، پھر اتخاذ، اس لفظ اتخاذ اسی لفظ میں ان یہود پر اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، اس عقیدے کا رد اس لفظ اتخاذ کے اندر ہی موجود ہے۔ باقی ان کے بعد دلائل ذکر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رد کے لیے دلائل ذکر کر رہا ہے، لیکن اتخاذ لفظ اس میں بھی رد ہے۔ اتخاذ لفظ، اتخذ اللہ ولدا، اول تو یہ ہے کہ اتخاذ کی دو معانی ہے، ایک معنی یہ ہے بمانے بنانا، اتخذ بمانے بنانا، جیسے سورہ عنکبوت میں ہے اتخذت بیتن، عنکبوت وہ مکڑی جالا بنا دیتی ہے، اپنا گھر وہ بنا دیتی ہے، اتخذت بیتن کا وہاں پر معنی ہے مکڑی نے اپنا گھر بنا لیا، تو اتخذ بمانے بنانا۔ پھر یہ ایک مفعول کو متعدی ہوگا، اس معنی پر یہ ایک مفعول کو متعدی ہوگا۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ولد بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ولد بنایا۔ پھر ترجمہ اس طرح کرو گے، وقالو، اور یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ولدن، اپنے لیے ولد، بیٹا یا بیٹی وہ بنایا ہے۔ تو رد کیسے ہوا؟ رد ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بناتا ہے وہ چیز مخلوق ہوتی ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور مخلوق الہ نہیں ہو سکتی، مخلوق الہ نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ولد ہے اور وہ ہمارے الہ ہے، ہم ان کی بندگی کرتے ہیں، عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام اور یا ملائکہ؟ کیونکہ مخلوق الہ اس لیے نہیں ہو سکتی، اس کا مخلوق کا الہ ہونا محال ہے، کیونکہ مخلوق وہ محدث ہے، اور الہ اللہ کی ذات، جیسے ہم نے کہا تھا یاد، وہ اول ذات ہے، هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ کی ذات اول ہے۔ یا مناطق کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، تو اس لیے محدث اور قدیم ان دونوں میں منافات اور تضاد ہے۔ تو کیسے آپ مخلوق کو الہ کہہ رہے ہو؟ حال یہ ہے کہ الہ وہ قدیم اور اول ہوتا ہے، اور مخلوق وہ محدث ہوتا ہے، اور قدم اور محدث اس کے مابین کیا ہے؟ وہ تضاد اور منافات ہے۔ یہ تو آپ نقیضین اور متضادین جمع کر رہے ہو۔ تو اس لیے یہ اتخاذ لفظ میں ان پر یہ رد ہوا، ایک قسم کا رد ہوا جب آپ اتخاذ بمانے بنانا لوگے، کسی چیز کو بنانا، کیونکہ مخلوق محدث ہے۔ سورہ دہر میں، سورۃ الانسان میں اللہ تعالیٰ کہے گا، وہاں پر تصریح آئے گی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایسی حالت آئی تھی، لم يكن شيئا مذکورا، کہ وہ کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ انسان ایسی حالت ہم سب پر آئی ہے کہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی وجود نہ تھا انسان کا۔ اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ازل سے ہے، اس پر کبھی وہ عدم آئی ہی نہیں ہے، عدم کی حالت اللہ تعالیٰ پر کبھی نہیں آئی۔ اور اتخاذ اس کا دوسرا معنی ہے بمانے تسیر، اتخذ بمانے تسیر، پھر یہ دو مفعول کو متعدی ہوگا، دو مفعولین کو یہ متعدی ہوگا۔ تو پھر یہاں پر اتخذ اللہ ولدا، اس کا ترجمہ اور معنی یہ ہوگا کہ سویر اللہ بعض مخلوقاته ولدا، سویر اللہ بعض مخلوقاته ولدا، یعنی بعض مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ولد بنایا ہے،
بعض مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ولد وہ بنایا ہے۔ تو پھر رد اس طریقے سے ہے اس لفظ تصیر میں، جب اتخذ بمانے تصیر لوگے تو رد اس طرح ہے کہ تصیر کہتے ہیں النقل من الحالت الى حالت، ایک حالت سے دوسری حالت کو نقل کرنا، ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کو نقل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں تصیر۔ تو یہاں پر اتخذ بمانے تصیر ہم نے لیا، تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق اپنے لیے بنائی ہے اور نقل کی ہے، تو مقصد یہ ہوا کہ نقل اس چیز میں آتا ہے، پھر نقل اس چیز میں آتا ہے جس میں تغییر آتی ہو، یہ نقل کی صفت یہ اس چیز کو لاحق ہوتی ہے جس میں تغییر آتی ہو، اور جس چیز میں تغییر آتی ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں تغییر نہیں آتی، تغییر تو مخلوق میں آتی ہے، تغییر وہ مخلوق میں آتی ہے۔ تو ان دو طریقوں سے اس پر رد ہوا کہ اگر بمانے تصیر لوگے تو تصیر کا معنی ہے نقل کرنا ایک حالت سے دوسری حالت کو، اور ایک حالت سے دوسری حالت کو نقل کرنا اس کو تغییر کہتے ہیں، اور تغییر وہ الہ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغییر نہیں آتی، تغییر جو آتی ہے وہ مخلوق میں آتی ہے، تو لہٰذا الہ اور مخلوق اس میں پھر تضاد اور منافات وہ آ گیا۔ تو اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ سبحانہ، یہ ان کا اتخاذ الولد کا عقیدہ بہت ہی فاسد عقیدہ تھا، بہت ہی باطل اور بہت ہی جہل پر بنا تھا، اجہل لوگ تھے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ دلائل سے پہلے ہی تنزیہ اپنی بیان کر رہا ہے سبحانہ سے، کہ یہ اتنا فاسد عقیدہ ہے کہ دلائل سننے سے پہلے ہی اگر کسی نے دلائل نہ بھی سنے ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کی ہو تو وہ اتخاذ الولد کے عقیدے سے اللہ تعالیٰ کو منزہ وہ ضرور قرار دے گا۔ تو اس لیے سبحانہ دلائل سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ سبحانہ لفظ ذکر کر رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس عقیدے سے منزہ ہے سبحانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ نے خود کو اس لفظ سے وہ بری کر دیا، اور یہ ولدیت یہ ایک قسم کی عیب ہے، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے بری ہے، تو ولدیت سے بھی بری ہے اللہ تعالیٰ، ولد سے بھی بری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ والد اور ولدیت کا ہونا یہ ایک قسم کا عیب ہے۔ کیوں عیب ہے؟ کیونکہ اس میں احتیاج ہے۔ والد اولاد کیوں مانگتا ہے؟ احتیاج کے لیے، تاکہ وہ اس کی کسی کام آ جائے، دنیاوی ضروریات میں دنیا کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے، تو اس لحاظ سے ولدیت اس میں عیب ہے، اور ولدیت مستلزم احتیاج کے لیے اور احتیاج ایک قسم کی عیب ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ منزہ ہے ہر قسم کے احتیاج سے، تو ولدیت کا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ سے وہ منزہ ہے سبحانہ۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بل یہاں پر اضراب کے لیے ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ نے جو قول کیا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اضراب کیا، انتقال کیا، اس بات کو چھوڑ دیا کہ چھوڑو یہ بات، یہ کیا گندی بات کر رہے ہو، نہیں، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار ہے ان تمام اشیاء کی، ما ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، انسان و جنات، جمادات، ملائک، جانور، چرند پرند، تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کی ملکیت وہ ثابت ہے، ما فی السماوات والارض۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اضراب کیا ان کی قول سے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وہ مملوک ہے، تمام اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، اور مملوک اور مخلوق اس میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ الہ نہیں ہو سکتی، بل لہو ما فی السماوات والارض، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، یہ الہ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا رد اس طرح ہے کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہو عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یہ اس کی مملوک ہے، تو ولد وہ مملوک نہیں ہو سکتی، ولد وہ مملوک نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ مالک ہے، لہو ما فی السماوات والارض، جو چیزیں بھی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، ٹھیک ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ مالک ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اس کی مملوک ہو گئے، اس کی مملوک ہو گئے۔ تو اگر آپ عقیدے ولد رکھتے ہو تو مملوک ولد وہ مملوک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اولاد وہ آپ کی غلامی میں نہیں آ سکتی، آپ کی اولاد، کیونکہ حدیث میں ہے کہ من ملک ذا رحم، جس کسی کی اولاد اس کی ملکیت میں آ جائے، اس کی غلامی میں آ جائے، فَهُوَ عُتِقَ عَلَيْهِ، تو وہ اس پر آزاد ہوگی، وہ خود بخود ہی آزاد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جنگ ہو گئی، ایک باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ نے جنگ میں بیٹے کو پکڑ لیا، اس کی غلامی میں آ گیا، اس کی غلامی میں آ جائے بیٹا، تو اب قاعدہ یہ ہے کہ یہ خود بخود ہی آزاد ہوگا، کیونکہ بیٹا یہ غلام باپ کا نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں ہے من ملک ذا رحم فہو عتق علیہ، وہ اس پر آزاد ہوگا، خود بخود ہی آزاد ہو جائے گا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اولاد وہ مملوک نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، تو اب عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اس کی اولاد کیسے ہو گئی؟ وہ تو مملوک ہے، وہ تو مملوک ہے، وہ کیسی اولاد ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مملوکیت اور اولادیت وہ جمع نہیں ہو سکتی۔ مقصد اس کا یہ ہے۔ اور یا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور یہ اس کی مخلوق ہے۔ اب مخلوق الہ نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ خالق ہو گیا اور لہو ما فی السماوات والارض تمام کو شامل ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اس کو بھی شامل ہے، لہو ما فی السماوات والارض۔ تو زمین آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام وہ بھی مخلوق ہے، تو آپ اس کو الہ کہہ رہے ہو، تو اب مخلوق الہ نہیں ہو سکتی۔ تو رد اس طریقے سے ہیں، یا دوسرے طریقے سے وہ رد مفسرین نے ایسے بیان کیا ہے کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، اس میں رد اس طرح ہے کہ ابن اور ولد، بیٹا جو ہوتا ہے اور اس کا باپ جو ہوتا ہے، والد اور ولد، ان دونوں میں مثل اور نظیر ہوتی ہے، ایک دونوں کی مثل اور نظیر ہوتے ہیں، بیٹا اور باپ یہ ایک دونوں کے مثل اور نظیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس اللہ تعالیٰ کو مالک تصور کرتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام یا جس کا عقیدہ آپ رکھ رہے ہو کہ اس اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مملوک بن جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی مملوک بن جائے گی۔ اور مالک اور مملوک میں پھر مثلیت اور نظیر وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلام وہ مالک کا تو نظیر نہیں ہے اور نہ اس کا مثل ہے۔ تو اسی طرح عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کا نظیر اور مثل وہ نہیں ہے۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اولاد مانتے ہو تو اولاد میں قاعدہ یہ ہے کہ اولاد بیٹا باپ کا نظیر اور مثل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو مالک ہیں اور یہ مملوک ہیں، تو ان دونوں میں مثلیت اور کسی قسم کی مثلیت ان دونوں میں نہیں ہے۔ تو یہ مختلف طرق سے مفسرین نے رد وہ کیا ہے کہ اس لہو ما فی السماوات والارض میں یہ مختلف طرق سے رد ان پر بنتی ہے۔ اور یا ایک اور طریقے سے رد اس طریقے سے ہے کہ لہو ما فی السماوات والارض، یہ تمام اشیاء جو اس زمین و آسمان میں ہیں یہ تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ولد اولاد وہ عبد نہیں ہو سکتا، وہ عبد نہیں ہو سکتا، یہ تمام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ عقیدے ان کی اولاد کی رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو ان میں عبدیت اور اولاد کی صفت دونوں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ولد ہوتا ہے، جو بیٹا ہوتا ہے، جو بیٹی ہوتی ہے، وہ عبد نہیں ہوتی، اور حال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے عابد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو لہو ما فی السماوات والارض میں تو یہ عقیدہ آپ کا محال ہے۔ محال اس طرح ہے کہ بیٹا وہ مملوک نہیں ہو سکتا،
اللہ تعالیٰ تو مالک ہیں، بیٹا وہ عبد نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تو معبود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام وہ تو عابدین ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں۔ بیٹا وہ نظیر اور مثل ہوتا ہے اپنے والد کا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی مثل اور نظیر نہیں ہے۔ تو تمہارا یہ عقیدہ یہ سبب ہے محال کا، یہ تو ان سے تمام یہ جو آپ ان کو جمع کر لو تو ان سے محال لازم آ رہا ہے، محال اس سے لازم آ رہا ہے، اور جو چیز وہ سبب محال کی ہو تو وہ خود ہی محال ہوتی ہے، جو چیز سبب محال کی ہو وہ خود ہی محال ہوتی ہے، لہذا تمہارا عقیدہ ہی محال ہے، تمہارا عقیدہ وہ اتخاذ الولد کا وہ خود بخود ہی محال ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ما فی السماوات والارض جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں اس سب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یا مناطق اس طرح بناتے ہیں مقدم اور تالی کے لحاظ سے، مقدم اور تالی کے لحاظ سے اگر آپ اس کو بناؤ گے تو وہ اس طرح ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظائر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نظائر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم مثل ہوگی۔ مقدم یہ ہے، مقدم قیاس کا مقدم یہ ہے، قضیے کا مقدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر اولاد ثابت ہو جائے تو تالی وہ اللہ تعالیٰ کی ہم مثل اور ہم نظیر ہوگی۔ اب تالی جو ہے یہ باطل ہے، تالی باطل تو مقدم مثل، تالی کیوں باطل ہے؟ اس کی بطلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظیر اور مثل تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مثل اور نظیر ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، تو تالی باطل ہو گیا، تو مقدم خود بخود وہ باطل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی وہ نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل اور نظیر وہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہے۔ اور وجہ اور دلیل ملازمے کی یہ ہے کہ ولد اور والد یہ دونوں ایک دوسرے کی مشابہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہم مثل اور ہم نظیر ہوتے ہیں۔ کل لہو قانتون، کل لہو قانتون، تمام ہی لہو اللہ کے قانتون فرما بردار ہے، اس کو بھی عطف نہیں کیا گیا ما قبل پر، کیونکہ یہ ایک مستقل دلیل ہے اور یہ دلیل الزامی ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل الزامی۔ دلیل الزامی اس کو کہتے ہیں جس میں خصم کو اس کو چپ کرانا ہوتا ہے، خصم کی اسقاط مقصود ہوتی ہے، ایسے دلیل پیش کرو کہ بس وہ چپ ہو جائے، آگے کوئی بات ہی نہ کر سکے۔ تو دلیل یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی سامنے عاجزی کرتے ہیں، تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع خشوع قنوت کرتے ہیں، اور جو عاجزی کرتا ہے وہ عابد ہوتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے وہ عابد ہوتا ہے، اور عابد اور معبود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ایک شخص میں، اور عابد اور معبود جمع نہیں ہو سکتے۔ اور آپ تو عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو الہ سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو، حالانکہ وہ قنوت کرتے ہیں، اور قنوت دلیل ہے کہ وہ عابد ہے، اور عابد اور معبود ان میں تضاد ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا یہ الہ نہیں ہو سکتے۔ کل لہو قانتون، کل لہو قانتون، قانتون یہاں پر جمع لایا گیا ہے، جمع لائی گئی ہے کیونکہ کلو لفظ میں اس میں یہ قاعدہ ہے کہ کلو کبھی اس کے لفظ کا لحاظ کیا جاتا ہے، کیونکہ لفظ کے لحاظ سے کلو مفرد ہے، اور کبھی اس کی معنی اور مفہوم کا لحاظ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا معنی اور مفہوم وہ جمع ہے، کلو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو یہاں پر اس کا معنی اور مفہوم کا لحاظ کیا گیا ہے کلو کا، کیونکہ جمع ہے تو اس لیے قانتون یہ بھی جمع لائی گئی ہے، یہ جمع اس کی لائی گئی ہے، کیونکہ کلو کا مضاف الیہ یہاں پر حذف ہے، اور مضاف الیہ حذف ہو جائیں تو پھر لفظ اور معنی دونوں کا لحاظ کرنا اس کا جائز ہے۔ قانتون یہ جمع اس لیے لائی گئی ہے کیونکہ یہ ہر ایک عابد، ہر ایک نبی، ہر ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی الگ الگ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی الگ الگ عبادت کرتے ہیں،
عام انسان الگ عبادت کرتے ہیں، زید الگ عبادت کرتا ہے، عمر الگ عبادت کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ عبادت کرتا تھا، عزیر علیہ السلام الگ عبادت کرتا تھا. تو ان تمام عبادات کو جمع کر کے ان سے ایک جمع بن گئی. تمام ان کی قنوت اللہ تعالیٰ نے قانتون لفظ میں جمع کی کہ تمام ہی اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرتے ہیں. دوسرا قانتون یہ لفظ جمع اس لیے لایا گیا ہے کل لہو قانتون کیونکہ ما قبل لہو ما فی السماوات ہے، ما فی السماوات وہ جمع تھی، ما فی السماوات السماوات جمع تھی، تو قانتون اس کے لحاظ سے یہ بھی جمع لائی گئی ہے کل لہو قانتون. اور یہاں تیسرا اس قانتون کا اس کی مناسبت وہ ولد سے ہے، وہ ولد سے ہے کہ وقال اتخذ اللہ ولدا. ولد وہاں پر نکرہ لایا گیا تھا، وہاں پر ولد نکرہ تھا ولدا، اور نکرہ میں عموم ہوتی ہے تو وہ متضمن عموم کے لیے تھا، تو اس لیے قانتون یہ بھی جمع لایا گیا ہے تاکہ اس میں بھی جمع اور کثرت اور عموم پر دلالت کرے. پھر قنوت اس کی مختلف معانی ہے قرآن کریم میں. قنوت بمعنی طاعت یہ بھی استعمال ہے، بمعنی قیام عبادت، عبادت کے لیے کھڑا ہونا، اور سکوت کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے، خضوع کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے، انقیاد اور اخلاص اس کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے، استقانت عاجزی اس کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے، صلاۃ نماز کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے، اور اقرار بندگی، بندگی کی اقرار اس کے معنی پر بھی یہ استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں قنوت کے مختلف استعمالات ہیں. پھر یہ قنوت دو قسم کے ہیں، ایک قنوت تکوینی ہے اور ایک قنوت شرعی ہے. قنوت تکوینی یہ ہے کہ تمام مخلوقات چاہے کافر ہو، مشرک ہو یا مسلمان ہو، تمام ہی اللہ تعالیٰ کی منقاد ہے، تمام ہی اللہ تعالیٰ کو قنوت کرتے ہیں کیونکہ وہ استراراً اللہ تعالیٰ کے منقاد ہے. تو اس کو کہتے ہیں قنوت تکوینی. اور ایک ہے قنوت شرعی جو صفت مومنین صالحین مسلمین کی ہے، انبیاء کی صفت ہے کہ اپنی مرضی سے شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے قنوت اور عاجزی کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قنوت شرعی. بدیع السماوات